اور پاس وہ کرتے ہیں، چیزیں ہم ارینج کر کے دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رہ کے ہی سعودی عربیہ کا آپ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کریں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یعنی آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، ابھی سعودی عربیہ کا آپ نے ارادہ کیا ہے، ویزا لگوایا ہے، اور آپ سعودی عربیہ کا لائسنس اپنے ملک میں بیٹھ کے لے رہے ہیں۔ یہ آپ کوئی خواب نہیں دیکھ رہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ کس طرح ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ابھی ہونے کیا جا رہا ہے، اور اگلے ہفتے سے باقاعدہ اس پہ کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں کہ آلریڈی پاکستان کے اندر انٹرنیشنل لائسنس جو ہے وہ بنتا ہے۔ آپ بیرون ملک جاتے ہیں، آپ کے پاس پاکستان کا لائسنس موجود ہے، آپ کو انٹرنیشنل لائسنس مل جاتا ہے۔ کہیں بھی آپ جاتے ہیں وزٹ کے لیے کسی بھی ملک میں، تو وہاں پہ جا کے کچھ اسپیشلی یورپین کنٹریز ہیں، وہاں پہ جا کے آپ وہ والا لائسنس استعمال کر سکتے ہیں، وہ دکھا کے آپ گاڑی چلا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی سعودی عربیہ کے لیے آپ کا باقاعدہ لائسنس بننے جا رہا ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ دی ہے ملتان پولیس نے۔ اور دوسرا لائسنسنگ سینٹر ہم نے گورنمنٹ آف سعودیہ کے تعاون سے قائم کیا ہے مخدوم رشید میں، اور جس کے پاس اس کا سرٹیفکیٹ ہوگا پاس ہونے کا، سعودی عرب میں اس کو لائسنس ملے گا۔ ملتان پولیس کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور اس میں ایک دھماکے دار انکشاف کیا گیا ہے کہ ملتان پولیس نے باقاعدہ یہ جو سائٹ ہے، یہ جو آفس ہے، یہ جو سیٹ اپ ہے، یہ بنا لیا ہے، اور باقاعدہ سعودی گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں اس کو وزٹ کر چکے ہیں اور اس کی اپروول دے چکے ہیں۔ جو ان کی ٹیم اس نے وزٹ کیا تو انہوں نے اس کو اوکے کیا۔ اس کے بعد جو ہم ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں آن لائن، سعودی ایمبیسی کے جو ٹرانسپورٹ سے متعلقہ افسر ہیں وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب ہوگا کیسے؟ بالکل سمپل ہوگا، کوئی لمبا چوڑا اس میں کام نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس پہلے سے پاکستان کا ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے، آپ وہاں پہ جائیں گے، لیکن آپ کو وہاں پہ ٹیسٹ دینا پڑے گا۔ اب سعودی عربیہ کا ٹیسٹ کافی زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے، اور کافی زیادہ اس میں جھنجھٹ ہوتے ہیں، مشکل سے زیادہ۔ یعنی آئیں، پہلے ٹریننگ لیں، پہلے فیسیں جمع کروائیں، پھر آپ ٹیسٹ دیں، تو اللہ نہ کرے کوئی فیل ہو جاتا ہے، پھر نیا ٹائم مل جاتا ہے، پھر دوبارہ آ جائیں۔ تو پاکستان میں رہ کے آپ کے لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ تو ہوگا کیا کہ آپ نے وہاں پہ جا کے ٹیسٹ دینا ہے، اور وہ ٹیسٹ آپ کا کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا کیمروں کی نگرانی میں، سعودی عربیہ میں بیٹھ کے سعودی ٹریفک پولیس کی طرف سے جو منتخب نمائندے ہیں وہ اس کو دیکھیں گے۔ مزید اس کو سمپل کر لیتے ہیں، جس طرح پاکستان کے اندر نیو ٹیک کا ٹیسٹ موجود ہے کہ آپ سعودی عربیہ کے جب ویزا لگواتے ہیں تو آپ کے پاس نیو ٹیک ہونا چاہیے، یعنی آپ الیکٹریشین ہیں تو الیکٹریشین کا امتحان دیں گے، آپ ڈرائیور ہیں تو ڈرائیور کے امتحان دیں گے، آپ پلمبر ہیں تو پلمبر کا امتحان دیں گے۔ یعنی جو بھی آپ کا شعبہ ہے پاکستان میں آپ ٹیسٹ دیتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ ان ٹیسٹوں کو مشکوک بنا دیا جاتا ہے، اور یہ ڈرائیونگ لائسنس بھی شاید چلے گا تو صحیح، لیکن کتنی دیر کے لیے چلے گا اس کو متنازع بنا دیا جائے گا۔ مجھے ڈر ہے، اس چیز کا خدشہ ہے، کیونکہ پہلے اس طرح کے معاملات نیو ٹیک کے دیکھ لیں کہ نیو ٹیک کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں سعودی گورنمنٹ اس پالیسی کو چینج کر دے، کیونکہ فی الحال تو نیو ٹیک چل رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ جائیں گے، آپ اپنا لائسنس وہاں پہ بنائیں گے، ٹیسٹ دیں گے، ٹرائی دیں گے، سب کچھ آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس آپ کو دیا جائے گا، اور سعودی عربیہ میں اس کے بدلے میں آپ کو سعودی ڈرائیونگ لائسنس مل جائے گا۔ یعنی آپ کو باقاعدہ ٹریننگ نہیں لینا پڑے گی، آپ کو باقاعدہ اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا۔ آپ کا جو لائسنس ہے وہ پاکستان میں بیٹھ کے سعودی عربیہ کا ایک قسم کا لائسنس بن جائے گا۔ بہت سالوں پہلے کی بات ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر بھی پاکستان کا لائسنس مانا جاتا تھا، یعنی آپ کے پاس پاکستان کا ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے، پھر آپ سعودی عربیہ میں جا کے اپنا ڈرائیونگ لائسنس دیتے تھے، تو آپ کو صرف ٹرائی دینا پڑتی تھی، باقی جو آپ کو اس کی ٹریننگ ہے وہ نہیں لینا پڑتی تھی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہاں فیسلٹی آتی ہے وہاں پہ فیسلٹی دینے والے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کو غلط استعمال کیا گیا۔ ایون کہ لوگوں نے لوکلی جو ہے ڈرائیونگ لائسنس پرنٹ کر کر کے دینا شروع کر دیے، تو اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا باقاعدہ طور پہ۔ ابھی آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے پاکستان کا، تو سعودی عربیہ میں اس کو نہیں مانا جاتا کہ نہیں جی ٹریننگ لیں، ٹیسٹ دیں، پھر لائسنس لیں۔ لیکن یہ کام جب سٹارٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ فی الحال بات ہو رہی ہے ملتان کی، اس کے علاوہ باقی پورے پاکستان سے کوئی اس طرح کی نیوز مجھے ابھی تک تو نہیں ملی ہے، لیکن اگر یہ سیٹ اپ چل جاتا ہے
اور یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ بہت امید ہے کہ باقی پورے پاکستان میں بھی اس طرح کے ٹریننگ سینٹرز باقاعدہ بنائے جائیں گے۔ ہاں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ٹریننگ سینٹر ہے اصل میں، جس طرح ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر ہوتے ہیں، جس طرح آپ کسی بھی شہر میں جاتے ہیں بڑے بڑے جہاں پہ آپ لوگ ویزے لے رہے ہوتے ہیں، آپ ٹریننگ لیتے ہیں، پھر وہ ٹریننگ سینٹر والے جو ہیں آگے وہ ٹیسٹ دلواتے ہیں اور پھر آپ کا ٹیسٹ کامیاب ہونے کے بعد پھر آپ کے ویزے لگتے ہیں، تو اسی طرح کا یہ ایک اصل میں ٹریننگ سینٹر ہے۔ اور یہ ہے کہاں پہ؟ ملتان میں۔ ملتان والے اس کو ضرور جانتے ہوں گے، اور یہ کہتے ہیں جی رشید یا خورشید تھانہ، وہاں پہ جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ مزید یہ کہ جو ملتان پولیس کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں پہ جا کے آپ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور پوری بات آپ اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔